بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے معجزات سنے ہوں گے۔ آج ایک اور معجزہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسرائیل کی ایک بستی سے ہوا۔ اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا افسوس اور دکھ ہوا۔ ایک مدت تک وہ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ ایک دن اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ اسی وقت قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عورت سرد سے دھول جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بول اٹھا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصہ دراز سے وہ جاگا ہوا تھا اور گریہ و زاری میں مصروف رہتا تھا۔ جاگ جاگ کر اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا، تیری قبر پر روتے ہوئے اور شب بیداریاں کرتے ہوئے مجھے بہت عرصہ ہو گیا، میں اب چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کروں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر ایک سوار شہزادے کا گزر ہوا۔ اپنے زمانے کا حسین ترین شہزادہ تھا۔ شہزادی نے جب اس کو دیکھا تو اس پر اپنے دل پر قابو نہ رہا اور اپنے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور اپنی فرط محبت سے مجبور ہو کر شہزادے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اس پر عاشق ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس نہیں ہے۔ نہایت پریشان ہوا اور اس سے ملنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشانے قدم پر چل کر اس کو تلاش کر لیا۔ جب وہ شہزادے کے پاس پہنچا تو اس نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے ہی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادی کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔
ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس اسرائیلی نے قسم کھائی، اور اس کے بعد اس نے کبھی نکاح نہیں کیا اور میدانوں کی طرف نکل گیا، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ایمان پر مرنے کی توفیق